اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوششیں، بلاول بھٹو اور میاں شہباز شریف کے درمیان ملاقات۔ نیب قوانین میں ترامیم پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ اپوزیشن کی ترامیم سے نیب مفلوج ہو جائے گا، مشیر احتساب شہزاد اکبر کا بیان۔ نیب قوانین میں ترامیم کیا نیب کو بے اختیار بنانے کی کوششیں ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اور رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ نیب کا ادارہ اس وقت اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نیب سے شدید ناراض ہیں، عدلیہ بھی نیب پر برہم ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت جاری تھی، مگر پھر اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ اپوزیشن حکومت کی تجاویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت نے اپوزیشن کے جو پوائنٹس تھے 35 ترامیم ان کو رد کر دیا۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ سیاسی شخصیات کی کرپشن پر نااہلی 10 سال کے بجائے 5 سال کر دی جائے، اور ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس میں کچھ پرٹیکولر کیسز ہیں جو آئیں گے اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے، جبکہ 1 ارب سے کم مالیت کی کرپشن نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہونی چاہیے، جس کے اوپر فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی پارلیمنٹ میں کہ یہ شاید کسی بھی طریقے سے فیزیبل نہیں ہے، اور 5 سال پرانی کرپشن کے جرم کی تحقیق کے حوالے سے بھی کوئی اختیار نیب کے پاس نہ ہو۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک پر آج سابق وزیر خاقان عباسی نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ ہم نے وہ ترامیم حکومت کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی ہر سیکشن میں یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ آج دوپہر کو میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی۔ نیب کی کارکردگی پر ماضی کی حکومتیں بھی ناراض رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی نیب پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ خود اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے چیئرمین نیب پر کاروباری افراد کو ہراس نہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ لیٹس واچ نواز شریف۔ ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں یہ چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا، سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں ان کو بھی ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے، پاکستان کے منصوبے آگے نہیں بڑھ سکتے اس طرح سے، اور پاکستان جو اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے ہی دور حکومت میں سابق صدر آصف زرداری نے چیئرمین نیب کے متعلق کہا تھا کہ ان کی کیا وجہ جو وہ میرے خلاف مقدمات بنائیں، وہ کسی اور کے اشارے پر یہ سب کرے ہیں۔ لیٹس واچ دی فارمر پریزیڈنٹ۔ چیئرمین صاحب کو نہیں، میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے؟ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا جن کے بال ہی نہیں خراب ہوتے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب قوانین میں ترمیم پر بات چیت میں فی الحال ڈیڈ لاک آ گیا ہے، مگر لگتا ہے کہ آئندہ چند روز میں بات آگے بڑھ جائے گی، اور یہ بھی خبر ہے کہ اس حوالے سے کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ حکومت نیب قوانین میں ترمیم کے بدلے میں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں تبدیلی چاہتی ہے۔ اس حوالے سے معروف صحافی انصار عباسی نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان سمیت 2 اہم شخصیات ملک کو درپیش اس سیاسی اور معاشی بحران سے نمٹنے پر غور کرے ہیں جس نے حکومت کو اس کے ابتدائی 2 برسوں کے دوران مشکلات سے دوچار کیا ہے، اور ساتھ ہی مقامی اور بین الاقوامی بزنس کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بالواسطہ اور بلا واسطہ متاثر کیا ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے اس اقدام کی ایک بڑی پیش رفت کے حوالے سے بتایا ہے جس پر کام ہو رہا ہے
اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے گا. نیب قوانین میں اتفاقی رائے کے ساتھ ترمیم کر کے احتساب کے عمل میں اصلاحات لائی جائیں گی اور اس سے سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کیا جائے گا. دوسرا چیلنج FATF سے جڑے 14 قوانین کی منظوری ہے جن سے 3 پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام بلز جب منظور ہو جائیں گے تو ہمارا مالیاتی نظام شفاف ہو جائے گا, اس میں منی لانڈرنگ وغیرہ نہیں ہوگی. تیسرا چیلنج NFC ایوارڈ جس پر کام ہو رہا ہے تاکہ قرضوں اور دفاعی اخراجات کا بوجھ صوبوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. ذریعہ کے مطابق یہ کام ایسے طریقے سے کیا جائے گا کہ جس میں 18ویں ترمیم کو تو نہیں چھیڑا جائے گا اور اگر ضرورت ہوئی تو شاید اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائے. یہ تو کچھ انسائیڈ اور نیب جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, بہت کچھ بیہائنڈ دی ڈور ہو رہا ہے. آئی اسٹارٹ ود یو شمیرہ فاروقی صاحبہ, یہ تمام باتیں جو بیہائنڈ دی ڈور ہو رہی ہیں یا جو لے اور دو کی بات ہو رہی ہے, اس کو چھوڑ دیں. آپٹکس یہ نظر آ رہے ہیں کہ اپوزیشن چاہے پیپلز پارٹی ہو یا PMLN, کیونکہ ان کے مقدمات ہیں تو اس یہ نیب کے ساتھ مسئلہ ہے. جی بہت شکریہ فریہ. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب کا جو ایک پرسیپشن سامنے آیا ہے, اور کیونکہ ہم تو اپوزیشن کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ تو پچھلے 2 سال میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے آپ اپوزیشن کی طرف سے اگر کوئی بات بھی کہتا ہے تو اس کو فوراً نیب کا نوٹس آ جاتا ہے اور وہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اصل چارج شیٹ نیب کے اوپر آئی ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے آئی ہے, اور وہ جو خواجہ برادران کا جو بیل آرڈر ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک قومی ادارے کے اوپر ایک بہت بڑا ضرب ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, نیب کی کارکردگی اگر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے, وہ اپنی ایک مثال آپ ہے جو اس حکومت نے پچھلے 2 سال سے شروع کری ہے. لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے اور ملک کے اندر ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبلٹی احتساب ہونا چاہیے وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹتے ہیں, اور ایگزیکٹو کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے قومی اداروں کو کھوکھلا بنا کے ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک بات ہے. ایسے ماحول کے اندر میرا خیال ہے کہ نیب کے اندر ترامیم ہو, نیا قانون لایا جائے, یا جس طریقے سے میثاق جمہوریت میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا اور اس پہ یہ بات طے بھی ہوئی تھی میاں صاحب کے ساتھ کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. یس, جس کے اوپر تو تقریباً آئی ایم شور تمام پارٹیزیں متفق ہوں گی, لیکن ایک تاثر یہ جائے گا نہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو بہت ساری چیزوں میں ڈائریکشن دی ہے. نیب پہ تو ابھی آپ لوگ کو پہلے سے اعتراض تھا, PMLN کو پہلے سے اعتراض تھا, آئی تھنک پیپلز پارٹی تو اس وقت آواز ریز کری تھی جب کوئی بھی ریز نہیں کرا تھا لانگ ٹائم اگو. اب ذرا اس کو تقویت مل گئی ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, لیکن پھر بھی تاثر یہ جائے گا نہیں ووٹر کو کہ اور بھی بہت ساری باتوں میں سپریم کورٹ نے کہا, مثلا بلدیاتی انتخابات کو لے لیں, کوئی اور معاملات لے لیں, لیکن یہاں پر کیونکہ اپنے مقدمات ہیں تو سب کو فکر پڑ گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیب کی جو کارکردگی رہی ہے اور جس طریقے کا نیب کا ایک کردار رہا ہے, نہ صرف اس حکومت میں, ماضی میں بھی اگر آپ میاں صاحب کے بھی دور کے اندر دیکھیں تو ایک بہت بڑا سوال نشان آتا رہا ہے. میرا خیال ہے اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ادارے میں ریسٹرکچرنگ کریں, ادارے کی اصلاح کریں اور ایک ایسا ادارہ بنائیں جو ایک بائی پارٹیزن ہو, اس کے پاس اختیارات ہوں لیکن اتنے اختیارات نہ ہوں کہ جس کو چاہے اٹھا کے جب چاہے جیل کے اندر ڈال دیں اور پھر وہ جیلوں میں پڑا رہے اور نہ ضمانتیں ہوں نہ اس کے اوپر کوئی ریفرنسز آئیں. آپ دیکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب ساری عمر بیچارے کو کہتے رہے راجہ رینٹل, ان کا مذاق اڑتا رہا اور بعد میں جا کے عدالت سے وہ بری ہو گئے. تو دیکھیں نا, اس شخص کی اپنی ایک زندگی ہے, فیملی ہے, 2 احباب ہیں, ٹیلی ویژن پہ ایک کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے اور یہ تمام عمر کے لیے فریاد رہ جاتی ہے. آج ہم اپوزیشن میں ہیں, کل کوئی اور ہوگا. میرا خیال ہے کہ ونس اینڈ فار آل اس چیپٹر کو, یہ جو بات کی ہمیشہ ہر حکومت کے دور میں کی جاتی ہے کہ اس ادارے میں اصلاح ہونی چاہیے, اس کو درستگی کی جانب لے جانا چاہیے, اس کو بائی پارٹیزن ہونا چاہیے, اس کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے, بیکاز اگین اٹس دا ہائیسٹ اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ
اور اگر میں کیا فریہ آپ سے کہوں، آپ کے سامنے ہر چیز ہے، آپ تو بہتر جانتی ہیں، آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. بی آر ٹی کا کیس دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کا، یا مالم جبہ کا کیس دیکھ لیں، جس میں نیب ہی نے کہا ہوا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے غیر قانونی طور سے وہ ٹھیکہ دیا. کہاں ہے پرویز خٹک صاحب آج؟ چینی کی رپورٹ، فورینسک رپورٹ ہو چکی ہے، جہانگیر ترین خسرو بختیار کہاں ہے؟ تو دیکھیں نا، اس قسم کے اگر معاملات ہوں گے کہ حکومت کی یہ ایک طریقے کا، اپوزیشن کے لیے دوسرا طریقے کا، تو پھر سوالات تو اٹھیں گے نا فریہ. And we will raise these questions right after. شاذب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے right after break. اینڈ ویلکم بیک. حکومت نے جو تجاویز کی ان پہ بھی نظر ڈالیں گے، لیکن ذرا اپوزیشن کے معاملات کو اور دیکھیں. ڈاکٹر طارق فیصل چودھری، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ کچھ تجاویز کے بارے میں اگر آپ مجھے بہتر طور پہ سمجھا سکیں کہ اگر سزا نااہلی 10 سال کی جگہ 5 سال کر دی جائے گی تو اس سے کرپشن روکنے میں کیا فائدہ ہوگا، یا اگر 1999 کے بعد سے صرف کرپشن شروع ہونی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ معاملہ تو ہو رہا ہے غلط کیسز بنانے کا، مگر یہ جو آپ ایک ٹائم لائن لگا دیں گے یا ایک خاص اماؤنٹ لگا دیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومت سے بھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کن نکات کے اوپر جو تجاویز اپوزیشن نے دی ہیں ان میں سے کن نکات کے اوپر، کن تجاویز کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، حکومت ابھی تک واضح نہیں کر سکی. وہ بھی ابھی گھوم گھوم میں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کو کوئی کسی ٹیکنیکل یا کسی لا پوائنٹ یا کسی ایسی بات جو کہ قابل عمل نہیں ہے اس وجہ سے نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی ایک روش ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی آپ نے کٹ آف ڈیٹ ضرور دینی ہے. جب احتساب کی بات کرتے ہیں، اب مثال کے طور پہ آپ کا ایف بی آر ہے، اب ایف بی آر کے جو ٹیکس کے قوانین ہیں اس میں جو میری معلومات ہیں، باقی وہ میرے سے زیادہ جاننے والے بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، آپ خود بہت صاحب بصیرت ہیں، 5 سال تک آپ پیچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پچھلے 20 سال کا ریکارڈ کسی ٹیکس پیئر سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ 20-25 سال کا ریکارڈ کوئی ٹیکس پیئر رکھتا نہیں ہے. اور وہ 5 سال کے بعد چاہے وہ فیکٹری ہو، میل آنرز ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتے رہتے ہیں، اسے ضائع کرتے رہتے ہیں. ایف بی آر کے قوانین ہیں. اسی طرح آپ کو کسی بھی کرپشن کے معاملے میں، کسی بھی کوئی کیس ہے اس کے معاملے میں کوئی نہ کوئی کٹ آف ڈیٹ ضرور رکھنی ہے. معاملات تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ہوں گے، تو پبلک آفس ہولڈر کے پاس تو تمام ریکارڈ ہوتے ہیں، وہ تو پھر دے شوڈ بی سیوڈ. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، پبلک منی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ 99 سے پہلے نہیں پوچھنا یا 100 ارب سے زیادہ نہیں پوچھنا. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ کوئی نہ کوئی کٹ آف ڈیٹ آپ نے ضرور رکھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ فلاں کا کیس دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 1947 سے شروع کریں، 1950 سے شروع کریں، جس کا مطلب ہے احتساب نہ ہو. تو آپ باہمی اتفاق رائے سے کوئی ایسی ڈیٹ متفق کر لیں کہ یہاں سے شروع کریں، تاکہ کم از کم یہ سلسلہ شروع تو ہو جس میں لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ احتساب ہو رہا ہے. اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ قوم اس میں مطمئن ہے کہ یہ احتساب ہو رہا ہے. ایکسپائر ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، کرپشن کا پتہ نہ چلے. مجھے آپ یہ بتائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 10-20 سال بعد آپ حلال کر دیں کرپشن کو. میں کہہ دوں آپ 40 سال پیچھے چلی جائیں، لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ 40 سال پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نو احتساب، نو انویسٹیگیشن. یہ کامن سینس کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا یہ 20 سال پہ ہی ٹھیک ہے یا 25 سال پہ ٹھیک ہے یا 30 سال پہ ٹھیک ہے، بھلے آپ اس میں انلمیٹڈ کر دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. جن کے دل اور دماغ صاف ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ اسے کر دیں، انلمیٹڈ کر دیں. 10 سال کی جگہ 5 سال کے لیے نااہل کر دیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ایک ٹرم ہوتی ہے جو ایک پارلیمان کی، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ اسے ایک ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں. باقی اگر ساری سیاسی جماعتیں اور حکومت اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ 10 سال کے لیے 10 سال کے لیے کر دیں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیڈ لاک آئے گا. ان باتوں کے اوپر بیٹھ کے مفاہمت سے اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے یہ ریفارمز کرنی ہے تو یہ حل ہو سکتی ہیں. قطعی طور پہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن سے آپ یہ کہیں کہ یہ معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے ہیں، اور اگر نیت یہ ہے کہ انہیں خرابی کرنا ہے، کسی پوائنٹ کو لے کے آپ بیٹھ جائیں، پھر تو ہر نقطے پہ آپ اڑ سکتے ہیں. رائٹ. ہماری تو رائے یہ ہے کہ اگر یہ پچھلے دور میں ہونی چاہیے تھی، اگر نہیں ہوئی، اس وقت جو ہے حکومت کر رہی ہے، خوشائند ہوگا کہ اگر اس میں وہ ریفارمز جو مل جل کے سارے کر سکیں،
اگر ہو سکے اتفاق رائے سے تو بہت بہتر ہوگا, نظام بہتر انداز سے چلے گا, اور ٹھیک ہے. سب کا احتساب پہ اور احتسابی اداروں کے اوپر اعتماد بحال ہوگا, جو کہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا. بار بار عدالتوں کی ججمنٹس آ رہی ہیں, سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. آج جو احتساب اپوزیشن کے خلاف, میں تو یہ کہوں گا کہ احتساب کے نام پہ جو یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے اپوزیشن کے خلاف, اس کے اوپر جو عدالتی فیصلے ہیں وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. کنول شوذب صاحبہ, اپوزیشن خوش ہو جائے گی, ایکچوئل احتساب ہو جائے گا. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. کوئکلی جو آپ لوگوں نے کہا ہے, اگر عوامی عہدیدار کے خلاف حکومتی منصوبے یا اسکیم سے مالی فائدہ اٹھانے کے ثبوت نہیں تو قواعد و ضوابط کی بے قاعدگی ہونے پر نیب قانون لاگو نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ کی سجیشن ہے. عوامی عہدیدار کے زیر کفالت یا بے نامی دار نے فائدہ اٹھایا تو نیب قانون لگے گا. اگر عوامی عہدیدار کے اثاثے اس کے ذرائع آمدن سے میل نہیں رکھتے تو جو زیادہ قیمت ہے اس کو ریفرنس میں دیکھا جائے گا. عوامی عہدیدار اور اس کے زیر کفالت کے ناجائز فائدہ اٹھانے سے متعلق ٹھوس ثبوت چاہیے. اور کوئی عہدیدار اگر اچھی نیت سے کیے گئے فیصلے پر کیا ہے فیصلہ, موسٹ پرابلی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب کا کیس بھی اس طرح کا تھا, تو نیب قانون کا اطلاق نہیں ہو سکے گا. سو کنول صاحبہ, ڈیڈ لاک ہے تو بات آگے کیسے بڑھے؟ فریہ, میں نے اپنے دونوں کولیگز کی باتیں سنی. طارق صاحب کی ذرا مجھے کم آواز آ رہی ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں میں رسپونڈ کروں. میں اوورآل ایک آپ کو جنرلائز پہلے ایک جو سینیریو وہ بتا دوں, آج کی جو اسمبلی کی کارروائی تھی, اور اس کے پرسپیکٹو میں بتا دوں کہ یہ نیب قوانین میں ترمیم کی بات آئی کیسے ہے. بات ساری ہو رہی تھی ایف اے ٹی ایف میں جو 4 قوانین ہیں, 4 بل ہیں جو پچھلے 10 سالوں سے پینڈنگ کا شکار ہیں, اور اس میں سے 2 انسداد دہشت گردی کے بل ہیں جن پہ سائن کرنے تھے, جس کے لیے ایک 25 رکنی کمیٹی بنائی گئی. لیکن اس میں جوائنٹ جو مکمکہ ہماری اپوزیشن کا اب ہو گیا, پہلے نہیں ہوتا تھا. ہسٹورک یو ٹرنز لیے ہیں دونوں جماعتوں نے اور اکٹھے ہو گئے کرپشن بچانے کے لیے. وہ نیب کی 35 ترامیم لے کر سامنے آ گئے, جس پہ کافی آج شاہ محمود صاحب نے ڈیبیٹ بھی کی کہ ایف اے ٹی ایف کو انہوں نے کلب کر لیا ہے نیب کی ترامیم میں. یہ ہے وہ کچھ دو اور کچھ لو, یعنی نیشنل سیکیورٹی کا جو ایک معاملہ ہے اس پہ پرسنل سیکیورٹی کے معاملے کو لے آیا گیا ہے کہ اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی یا دنیا میں جا کے ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے جو ہماری پچھلی حکومت مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے اور بلیک میں نہ جائے, تو جو ضروری لاز ہیں 14 تقریباً ہیں جو پاکستان نے کرنے ہیں جس سے وہ واپس آ سکتا ہے, اس کو اس ٹائم پہ ہماری اپوزیشن اپروو کرے گی. اگر ہم نیب کو 35 شکیں ایسی ڈالی گئی ہیں جو ان کی طرف سے پروپوزل آئے ہیں کہ بالکل ٹوتھ لیس کر لیں گے, اور 1999 سے پہلے والی تمام کرپشن کو حلال جائز قرار دے دیں گے 16 نومبر 1999 سے پہلے. اب اس میں ذرا یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ 1992 بے نامی ایکٹ لائی گیا تھا جو نواز شریف صاحب کی حکومت لائی تھی, جس کے بعد پاکستان میں منی لانڈرنگ کو حلال قرار دے دیا گیا تھا, اور اس کی شکیں پوری وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گی اگلے پروگرام میں, اس کا ضرور ریفرنس دیجیے گا. جس کے بعد یہاں پر پوری دنیا میں جو نہیں ہوتا وہ ہونا شروع ہو گیا کہ جتنا مرضی بے نامی کا لے آؤ مال, جتنا مرضی بے نامی کا لے جاؤ, کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو. ٹیٹیاں آ رہی تھیں اور ٹیٹیاں جا رہی تھیں. اب آ جائیں جو شکوں کی بات کریں, میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کو کوٹ کروں گی. جس چیز سے کرپشن حلال ہو رہی ہے اس معاشرے میں, یا نیب کا جو ایک ادارہ ہے اس کو آپ ٹوتھ لیس کہہ رہے ہیں جو شرمیلا فاروقی صاحبہ بات. کمل ایک بات آپ نے بڑی کلیئرٹی میں بات کی ہے, ایک یہ بات بھی واضح کر دیں کہ جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اور ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں, ہی از اے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, وہ تاثر ہے کہ یہ ہو گیا ڈسکس کچھ لو اینڈ دو کا. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں پھر ایف اے ٹی ایف کا ذکر کیا, اور جنہوں نے کہا میں بھی آپ کو دکھاؤں گی, لیکن کیا کوئی ٹروث آ گیا ہے, کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے انصار عباسی صاحب کے نہ کالم کا پتہ ہے نہ انہوں نے جو بیان دیا, وہ اپنے بیان کو خود بتائیں گے. میں اپنی پارٹی کا اور اپنی گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے جو نیشنل اسمبلی میں آج بات ہوئی ہے اس پہ بات کروں گی, کیونکہ وہ اوتھینٹک ہے اور وہ ابھی آپ کے سامنے ساری بات ہوئی ہے. 25 رکنی کمیٹی میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو شور مچا رہی ہیں کہ اس کو حلال قرار دیا جائے اور نیب میں وہ امینڈمنٹس لے آئی جائیں جس میں وہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کا کیس کورٹ کو ریفرنس دے رہے ہیں, جیسا بھی شرمیلا بھی کہہ رہی تھی, اور بڑی معصومانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ 2 سالوں سے نیب کا جو ہے وہ ایک دم کردار بدل گیا ہے. جی بالکل بدلا ہے, 2 سالوں سے نیب کی گچی دبانی بند کر دی گئی اور اسے کھلا چھوڑا گیا ہے. اور میں نے یاد کرا دوں کہ سیف الرحمان صاحب عرف عام میں جنہیں قصاب الرحمان صاحب کہا جاتا تھا, وہ اگر 11 سال انہوں نے چھری چلائی تھی تو انہی کی حکومت پہ چلاتے رہے, اور
زرداری صاحب کو اس کا شکار کرتے رہے, اور پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت کرنے والی جماعت کا نام مسلم لیگ نون تھا, جس سے آپ نے اب مکمکا کر لیا ہے. اور جو جسٹس قیوم کی ویڈیو لیک ہوئی تھی ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں, شہباز شریف صاحب تھے, جنہوں نے بڑے بھائی سے ڈائریکشن لی تھی کہ کتنے سال بند کرنا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل ری انجینئرنگ کے آج کل بہت شور مچ رہا ہے, سپریم کورٹ نے یہی سارے ایونٹس ہیں جن کا ذکر کیا ہے. اور نیب 21 سالوں سے ایس او پیز پہ چل رہا ہے. مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں, ایک منٹ صرف دیجیے. نیب نے اپنے ایکٹ کے جو آگے رولز بنانے ہوتے ہیں, جو ایک سٹینڈرڈائز رولز ہوتے ہیں, ان پہ نہیں چل رہا ہے. یہ انوملی ہے نیب کی, ایس او پیز پہ چل رہا ہے. اس لیے آپ چیئرمین صاحب اگر وہاں پہ سیکشن 20 کے تحت کسی کی گرفتاری کا کہیں گے تو آپ کے پاس کوئی رولز نہیں ہے جو ڈیفائن کر سکے کہ اس کی مین کلازز کیا ہیں. تو یہ انوملی ہے جو سپریم کورٹ نے بڑی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ان کو رولز بنانے چاہیے, اور وہ رولز پروپوز کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو پروف کرے گی. دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پریزنٹ گورنمنٹ اس کو استعمال کریے, میں واضح کر دوں عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ پریزنٹ چیئرمین جو نیب کے ہیں ان کی تقرری کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے 9 کنسلٹیشنز کے بعد, اور یہ قسمیں اٹھا کے بتایا کہ ان سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے جو ان کی پریویس ان کا ریکارڈ ہے. سیکنڈلی آپ کو بتا دوں کہ نیب کے چیئرمین کو ریموو کرنے کے لیے ایگزیکٹلی وہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی جج صاحب کے لیے آنریبل کے لیے کرنا پڑتا ہے, اور وہی سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو ایک عدد جو راستہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے وہ ایگزیکٹلی ہے. تو جب فیڈرل گورنمنٹ انہیں نہ ریموو کر اینڈ ویلکم بیک. چودھری فواز حسین نے ایک ٹویٹ کی وچ از ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا وہ تمام اراکین اسمبلی جو نیب کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اگر خود نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے بیٹھ جائیں گے تو ایسی ترمیم کا کیا بھرم رہ جائے گا. میرے خیال میں وہ اراکین جو نیب کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ان کو از خود کمیٹی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, پارلیمان کی عزت کا خیال کریں. کچھ لوگ جو آتے ہیں اس زمرے میں, اس میں ڈاکٹر بابر اعوان ہے, نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس ہے, راجہ پرویز اشرف جن کا بھی ذکر کیا, شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ان پہ رینٹل پاور کیسز بنے تھے, شاہد خاقان عباسی LNG کیس, اینڈ دین خواجہ صارفی پیراگون ہاؤسنگ کیس سوسائٹی جس کا بھی پھر ذکر ہوا, اس میں جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آئی, رانا ثناء اللہ آمدن سے زائد اساتذات کیس, احسن اقبال نارووال سٹی سپورٹس کمپلیکس کیس. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایک تو یہ جو سجیشن ہے فواد چودھری صاحب کی, یو کین کامنٹ آن دیٹ, لیکن جو FATF کے حوالے سے آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا, ابھی آپ نے سنا کہ کنول صاحب نے کیا کہا, کیا FATF کو آپ نیب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ پینڈنگ تھے. واٹ اسٹاپ دیم کہ وہ 2 سال پہلے ان قوانین میں ترمیم نہ لے آئیں, یا ان کا قوانین کو اسمبلی میں لا کے پارلیمان کے اندر لا کے ان کو پاس نہ کروا لیں, یا کوئی مجھے آپ بتائیں کہ کوئی آرڈیننس جاری نہ کر لیں. آخر کار انہوں نے بڑے کلینڈسٹائن طریقے سے یادو کے اوپر بھی تو ایک آرڈیننس جاری کیا نا, جہاں ان کو ضرورت تھی تو وہ ہر کسی کو چھپا کے. نیشنل سیکیورٹی ایشو, FATF is a national security issue. دیکھیں میں آپ سے بالکل اگری کر رہی ہوں, وہ بالکل نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, اس کو ہر طریقے سے پرائیورٹی ملنی چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ کئی سالوں سے پینڈنگ تھے یہ قانون, تو پھر 2 سال سے بھی کیوں پینڈنگ تھے؟ سب سے پہلے آ کے یہ تو FATF کا تو مسئلہ پچھلے 1.5 سال سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی قسم کی کوئی قوانین میں ترمیم یا کوئی نیا قانون لانے کی ضرورت تھی یا پرانے قوانین کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی تو اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہی تو مسئلہ ہے اس حکومت کے ساتھ کہ ان کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی ہے, نہ ان کی کوئی داخلہ پالیسی ہے, نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کا کوئی جواب نہیں ہے ماں سوائے. So are you denying کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور آپ نے ایسا کوئی پریشر نہیں ڈالا؟ پرانی حکومت نے وہ کیا, پرانی حکومت نے یہ کیا. ارے بھائی پرانی حکومتوں کو آپ چھوڑ دیں, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک موقع دیا ہے, آپ اس سکتی ہیں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ابھی آپ نے فواد کی ٹویٹ کا ذکر کیا,
جن لوگوں کو نکالنا ہے نکال دیں, جن لوگوں کو کمیٹی میں ڈالنا ہے ڈالیں, لیکن ونس اینڈ فار آل یہ موقع اگین سب کے پاس ہے. آپ بھی چاہتے ہیں, اپوزیشن بھی چاہتی ہے, نیب کے قانون کو ایسا قانون بنائے کہ آئندہ آنے والی کوئی حکومت اس ادارے کو اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا اپنے لیے استعمال نہ کر سکے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نہ کر سکے, نہ کوئی اس پہ انگلی اٹھا سکے. اور یہ بڑا ایک احسن موقع ہے ان کے پاس کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا ہے, جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اٹس اے پراپر چارج شیٹ اگینسٹ the NAB authorities. ٹھیک, اگر اجازت دیں شمیلہ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی کنول شاذب صاحبہ نے بھی کہا, وزیر قانون فروغ نسیم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن FATF کی گرے لسٹ سے بچنے کے لیے ضروری قوانین جو کہ ہمیں کرنے ہیں, جو بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر, ہونے چاہیے ایز اے رسپانسبل نیشن, ان کو کنیکٹ کر دینا نیب کے ساتھ. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل کسی نے کنیکٹ نہیں کیا جی. حکومت کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ ہر مرض کی ایک ہی پھکی ہے جس کا نام فروغ نسیم ہے. وہ 3 دفعہ تو وزیر قانون کا حلف اٹھا چکے ہیں بڑی معذرت سے. یہ باتیں صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, حقائق کو مسخ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہ نیب میں ترامیم کا معاملہ چل رہا ہے. ہمارے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں یہ میٹنگ 1 سال سے پہلے ہوئی تھی. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا, اس وقت تو شاید خاقان پہ بھی میرا خیال ریفرنس نہیں تھا, نہ حسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی اس کو اس سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں بس ایسے ہی. ابھی آپ نے بات کی جو PTI کے MN ہیں, وہ صاحب الرحمان تک اور ان کے بھی پتہ نہیں والد یا دادے تک چلی گئی ہیں. ان کا کام یہ ہے آپ کے پروگرام میں گھنٹہ بیٹھنا, وقت ضائع کرنا, ماضی کی قصے کہانی, الف لیلہ کی کہانیاں سنانی. وہ کام اگر انہوں نے کیا ہو تو اس پہ بات کریں. میرے پاس اگر اپنے دور حکومت کا میری اپنی وزارت کی کوئی بات کرنی ہوگی, میں موقع نہیں دوں گا کہ 1 سیکنڈ ضائع ہو, اور میں اپنی کارکردگی پہ بات کروں گا. اگر وہ نہیں ہوگی تو آئیں بائیں شائیں, ہر پروگرام میں آئیں بائیں شائیں یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ یہی کرتے ہیں, فلاں ہوا, فلاں دور میں یہ ہوا, بے نظیر نے یہ کیا, نواز شریف نے یہ کیا. ماضی سے ہم کو اگزامپل دیں کہ یہ زبردست احتساب ہوا تھا, کوئی ایسا ٹائم ہے؟ اینڈ ویلکم بیک. کنول شاذب صاحبہ, نیب کے حوالے سے بھی سوالات ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ آج ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی. مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات کی, اس کے بعد بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے ملاقات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر سڑکوں پر آ گئے تو پھر ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی عمران خان پرائم منسٹر کی حکومت گرانے میں. کنول شاذب صاحبہ سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا. شمیلہ صاحبہ, ٹو یو, یہ جو بات بلاول بھٹو نے کی ہے, یہ اس پہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے یا ایک سیاسی بیان ہے؟ جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے اس طریقے سے مزید 3 سال تو نہیں چل سکتے. جس طریقے سے عوام پس رہی ہے, جس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ پیٹرول میں قلت, چینی میں قلت, آٹے میں قلت, جس طریقے سے دوائیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر مائنس میں جا رہا ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے تاریخی طور پہ 9% کے اوپر آ گیا ہے. یہ ملک کی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. FBR ٹارگٹس اچیو نہیں کر پا رہا ہے. اتنے سارے مسائل ہیں. یہ 3 سال اور کیسے چلے گا؟ سو ایک کیمپین آ سکتی ہے. کنول شاذب صاحبہ, آپ سے رابطہ ہو گیا, جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا اس کا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں جی, اگر بلاول کی آئیڈیالوجی کہ جی حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کری اس لیے اس کو ہٹا دینا چاہیے, اس پہ چلیں, تو سب سے پہلے تو بلاول صاحب اور ان کی پوری جماعت کو اٹھا کے نا اسی پانی میں پھینک دینا چاہیے جو کراچی کی سڑکوں پہ کچرے سمیت اس وقت بہہ رہا ہے. اگر پرفارمنس کی بنیاد پہ یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے سندھ حکومت کو گرا دینا.